مسجد الحرام مکۃ المکرمہ اور مسجد النبوی مدینہ المنورہ سے خطبے کا اردو ترجمہ کے لیے ہمارے سوشل نیٹ ورک کو فالو کرنا نہ بھولیں اور اپنے دوست احباب کے ساتھ بھی ضرور شیئر کیجیے۔ خطبہ جمعہ مسجد الحرام، تاریخ 20 رجب 1447 ہجری بمطابق 9 جنوری 2026 عیسوی۔ موضوع سورہ قاف کی آیات میں غور و فکر۔ خطیب فضیلۃ الشیخ یاسر الدوسری حفظہ اللہ، ترجمہ محمد اقبال یاسین۔ تمام تعریف اللہ کے لیے ہے، ہم اس کی حمد کرتے ہیں، اسی سے مدد مانگتے ہیں، اسی سے مغفرت طلب کرتے ہیں۔ ہم اپنے نفسوں کے شر اور برے اعمال سے اللہ کی پناہ لیتے ہیں۔ جسے اللہ ہدایت دے اسے کوئی گمراہ کرنے والا نہیں، اور جسے وہ گمراہ کر دے اسے کوئی ہدایت دینے والا نہیں۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ ایک اللہ کے سوا کوئی حقیقی معبود نہیں، اس کا کوئی شریک نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں۔ اے ایمان والو، اللہ تعالیٰ کا کما حق تقوی اختیار کرو اور دیکھو مرتے دم تک مسلمان ہی رہنا۔ اے لوگو، اپنے پروردگار سے ڈرو جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا اور اسی سے اس کی بیوی کو پیدا کر کے ان دونوں سے بہت سے مرد اور عورتیں پھیلا دی۔ اس اللہ سے ڈرو جس کے نام پر ایک دوسرے سے مانگتے ہو اور رشتے ناطے توڑنے سے بچو، بے شک اللہ تعالیٰ تم پر نگہبان ہے۔ اے ایمان والو، اللہ تعالیٰ سے ڈرو، سیدھی سچی باتیں کیا کرو تاکہ اللہ تعالیٰ تمہارے کام سنوار دے، تمہارے گناہ معاف فرما دے، اور جو بھی اللہ اور اس کے رسول کی تابعداری کرے گا اس نے بڑی مراد پالی۔ اما بعد، یقیناً سب سے سچی بات اللہ کی کتاب ہے، سب سے بہتر طریقہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے۔ بدترین امور وہ ہیں جو دین میں ایجاد کیے جائیں، اور دین میں ہر نئی بات بدعت ہے اور ہر بدعت گمراہی ہے۔ مسلمانوں، قرآن مجید کی ایک سورت ایسی ہے جو اسلام کے عظیم ترین مقاصد اور نہایت بلند اہداف پر مشتمل ہے۔ اس میں انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کی رسالتوں کی صداقت پر گواہی ہے، کفر اور گمراہی والے لوگوں کے شبہات کا رد ہے، حشر و نشر کی نشانیوں کو حجت و برہان کے ساتھ قائم کیا گیا ہے، اور موت اور حساب کے مناظر کو آشکارا کیا گیا ہے تاکہ عقل والوں کے لیے عبرت و نصیحت ہو۔ یہ سورۃ قاف ہے جس کی آیات پر آج ہم غور و فکر کریں گے، اس کے مطالب اخذ کریں گے، اس کے مقاصد پر غور و خوض کریں گے، اور اس کے معانی پر تفصیلی گفتگو کریں گے۔ یقیناً اس میں اس شخص کے لیے بڑی نصیحت ہے جس کے پاس دل ہو یا جو توجہ سے کان لگائے اور حاضر ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو اجتماعات، عیدوں، موسموں اور محفلوں میں کثرت سے اس صورت کے ذریعے وعظ و نصیحت فرمایا کرتے تھے۔ چنانچہ ام ہشام رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ میں نے سورہ قاف کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے ہی یاد کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر جمعہ کے دن منبر پر خطبہ دیتے وقت اسے پڑھا کرتے تھے، جسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ ایمان والو، اللہ عز و جل نے اس سورت کا آغاز حروف مقطعات کے ایک حرف سے فرمایا جن میں ایسے مطالب اور اشارے ہیں جن کی انتہا، مراد اور مقصد کو اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ پھر اللہ عز و جل نے قرآن مجید کی قسم کھائی۔ اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے تعلق سے مشرکین کے تعجب کا ذکر فرمایا اور ان کے حشر و نشر کے انکار کا بیان کیا، پھر ان کے اس تعجب کا جواب دیا۔ اللہ نے فرمایا، قاف، بہت بڑی شان والے اس قرآن کریم کی قسم، بلکہ انہیں تعجب ہوا کہ ان کے پاس انہی میں سے ایک آگاہ کرنے والا آیا تو کافروں نے کہا، یہ عجیب چیز ہے، کیا جب ہم مر کر مٹی ہو جائیں گے پھر یہ واپسی دور از عقل ہے؟ زمین جو کچھ ان سے گھٹاتی وہ ہمیں معلوم ہے، اور ہمارے پاس سب کچھ یاد رکھنے والی کتاب ہے، بلکہ انہوں نے سچی بات کو جھوٹ کہا ہے جبکہ وہ ان کے پاس پہنچ چکی، پس وہ ایک الجھاؤ میں پڑ گئے۔ یوں اس سورت کا آغاز نہایت مضبوط اور محکم اسلوب اور دقیق و راسخ بیان کے ساتھ مشرکین کو بعث بعد الموت کے انکار اور حق
کی تکذیب پر سخت ڈانٹ پلاتا ہے۔ پھر اس کے بعد بعث کے اس بات پر دلائل ہیں، اور یہ کہ آسمانوں کی ابتدا میں تخلیق اور ان میں موجود چیزوں اور زمین کی تخلیق اور اس پر موجود مخلوقات سے زیادہ کٹھن بعث بعد الموت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کائنات میں کھلی ہوئی نشانیاں پھیلا رکھی ہیں کہ اگر ان میں غور و فکر کرتے تو اپنی بحث و تکرار سے باز آ جاتے، اپنی گمراہی سے لوٹ آتے۔ اس میں ہر اس شخص کے لیے عبرت ہے جو نصیحت قبول کرے یا ڈرے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، کیا انہوں نے آسمان کو اپنے اوپر نہیں دیکھا کہ ہم نے اسے کس طرح بنایا اور زینت دی؟ اس میں کوئی شگاف نہیں۔ زمین کو ہم نے بچھا دیا اور اس میں ہم نے پہاڑ ڈال دیے، اس میں ہم نے قسم قسم کی خوشنما چیزیں اگا دی تاکہ ہر رجوع کرنے والے بندے کے لیے بینائی اور دانائی کا ذریعہ ہو۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حشر و نشر کی مثال مردہ زمین کو زندہ کرنے سے بیان فرمائی۔ جب اللہ بادلوں کو بارش برسانے اور زمین کو اگانے کا حکم دیتا ہے تو روئے زمین سرسبز ہو جاتی ہے، اس کے پھول کھل اٹھتے ہیں، وہ اپنے پھل اگا دیتی ہے۔ اللہ عز و جل نے فرمایا، ہم نے آسمان سے بابرکت پانی برسایا، اس سے باغات اور کٹنے والے کھیت کے غلے پیدا کیے اور کھجوروں کے بلند و بالا درخت جن کے خوشے تہ بتہ ہیں بندوں کی روزی کے لیے، اور ہم نے پانی سے مردہ شہر کو زندہ کر دیا، اسی طرح قبروں سے نکلنا ہے۔ بس زمین کو اس کی موت کے بعد زندہ کرنا انسان کو اس کی موت کے بعد زندہ کیے جانے کی روشن حجت اور واضح دلیل ہے، لیکن انہوں نے اپنے سے پہلے لوگوں کی پیروی کی، انہوں نے ظلم کرتے ہوئے اللہ کی آیات کو جھٹلایا، قرآن مجید سے فائدہ اٹھانے میں اندھے اور بہرے بنے رہے۔ اللہ عز و جل نے فرمایا، ان سے پہلے نوح کی قوم نے، رس والوں نے، سمود نے، عاد نے، فرعون نے، برادران لوط نے، ایکا والوں نے، تبع کی قوم نے بھی تکذیب کی تھی، اور سب نے پیغمبروں کو جھٹلایا، پس میرا وعدہ عذاب ان پر صادق آ گیا۔ کیا ہم پہلی بار کے پیدا کرنے سے تھک گئے؟ بلکہ یہ لوگ نئی پیدائش کی طرف سے شک میں ہیں۔ پھر خلاق و علام نے پرزور طور پر ثابت کیا ہے کہ وہ اپنی تخلیق میں یکتا ہے، وہی نفس انسانی اور اس میں موجود عزم، ارادہ اور چھپے ہوئے وسوسوں کا علم رکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ہم نے انسان کو پیدا کیا ہے اور اس کے دل میں جو خیالات اٹھتے ہیں ان سے ہم واقف ہیں، اور ہم اس کی رگے جان سے بھی زیادہ اس کے قریب ہیں، اور یہ انسان کو اپنے اس خالق سے ڈرنے کی دعوت دیتا ہے جو اس کے ضمیر اور باطن کو جانتا ہے اور ہر حالت میں اس کے قریب ہے۔ چنانچہ بندہ اس سے حیا کرے کہ اللہ اسے وہاں گم پائے جہاں اس نے بندے کو حاضر رہنے کا حکم دیا ہے، یا اسے وہاں دیکھے جہاں سے اس نے منع فرمایا اور روکا ہے۔ اللہ نے انسان کے لیے 2 فرشتے مقرر فرمائے ہیں جو اس کے اعمال لکھتے ہیں، اور وہ کبھی بھی غافل نہیں ہوتے۔ اللہ نے فرمایا، جس وقت 2 لینے والے جا لیتے ہیں، ایک دائیں طرف ایک بائیں طرف بیٹھا ہوا ہے، انسان منہ سے کوئی لفظ نکال نہیں پاتا مگر کہ اس کے پاس نگہبان تیار ہے۔ یہ نگرانی خلوت و جلوت تمام حرکات و سکنات میں ہمیشہ رہتی ہے، لیکن بہت سے گنہگار اس سے لاپرواہ ہیں، اس کے نتائج سے بے خبر ہیں، یہاں تک کہ جب موت آ پہنچے گی اس کی سکرات سے خوف شدید ہو جائے گا، جدائی کا وقت آ جائے گا، پنڈلی سے پنڈلی مل جائے گی، غافل انسان پچھتائے گا، لیکن اس وقت پچھتانے کا کوئی فائدہ نہیں۔ اللہ عز و جل نے فرمایا، موت کی بے ہوشی حق لے کر آ پہنچی، یہی ہے جس سے تو بدکتا پھرتا تھا۔ اس کے بعد بندہ، اللہ جتنا چاہے گا بندہ برزخ میں رہے گا، یہاں تک کہ وہ دن آئے گا جب قبروں سے مردوں کو نکال دیا جائے گا، سینوں میں چھپی ہوئی باتیں ظاہر کر دی جائیں گی، تب ظلم کا خاتمہ ہوگا، عدل قائم ہوگا، بندوں کا حساب ہوگا، میزانیں قائم کی جائیں گی، دفاتر کھول دیے جائیں گے، گواہان حاضر کیے جائیں گے، اعضاء و جوارح بول پڑیں گے، کچھ فرشتے بندوں کو محشر کی طرف ہانکیں گے، کچھ فرشتے ان کے خلاف گواہی دیں گے۔ اللہ عز و جل نے فرمایا، سور پھونک دیا جائے گا، وعدہ عذاب کا دن یہی ہے، اور ہر شخص اسی طرح آئے گا، اس کے ساتھ ایک لانے والا ہوگا، ایک گواہی دینے والا۔ یقیناً تو اس سے غفلت میں تھا، لیکن ہم نے تیرے سامنے سے پردہ ہٹا دیا، آج تیری نگاہ بہت تیز ہے۔ اس کا ہم نشین فرشتہ کہے گا، یہ حاضر ہے جو کہ میرے پاس تھا، ڈال دو جہنم میں ہر کافر شخص کو جو نیک کام کرنے سے روکنے والا، حد سے گزر جانے والا اور شک کرنے والا تھا، جس نے اللہ کے ساتھ دوسرا معبود بنا لیا تھا، بس اسے سخت عذاب میں ڈال دو۔ پھر بندہ اپنے قرین شیطان پر الزام لگائے گا جس نے اسے سرکشی میں ڈالا، لیکن وہ اس سے براءت کرے گا، انکار کرے گا کہ اس نے اسے ہرگز گمراہ نہیں کیا، کہے گا، اے ہمارے رب، میں نے اسے گمراہ نہیں کیا تھا، بلکہ یہ خود ہی دور
دور دراز کی گمراہی میں تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ اس جھگڑے کو فیصلہ کن بات اور منصفانہ عدل کے ساتھ ختم فرمائے گا، کیونکہ پہلے ہی وعید آ چکی ہے، بندوں کے لیے پے در پہ ڈرانے والے آ چکے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے پس میرے سامنے جھگڑنے کی بات مت کرو، میں تو پہلے ہی تمہاری طرف وعید بھیج چکا تھا، میرے ہاں بات بدلتی نہیں اور نہ میں اپنے بندوں پر ذرہ برابر بھی ظلم کرنے والا ہوں۔ قیامت کے عظیم ترین مناظر میں سے یہ ایک منظر یہ ہوگا کہ آگ شدید غضب کی وجہ سے پھٹ رہی ہوگی، وہ اپنے رب سے مزید طلب کر رہی ہوگی۔ اللہ عز و جل نے فرمایا جس دن ہم دوزخ سے پوچھیں گے کیا تو بھر چکی، وہ جواب دے گی کیا کچھ اور زیادہ بھی ہے۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہنم کو مسلسل بھرا جاتا رہے گا، وہ کہتی رہے گی کیا مزید ہے، یہاں تک کہ رب العزت اپنا قدم اس پر رکھ دے گا، اس کا ایک حصہ سکڑ کر دوسرے سے مل جائے گا اور وہ کہے گی بس بس۔ اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ اور اس کے مقابلے میں ایک شاندار منظر ہوگا جس میں متقی بندوں کی تکریم ہوگی، مستقل نعمتیں ہوں گی جو اللہ نے ان کے لیے تیار فرمائی ہے، جنت ان کے قریب کر دی جائے گی تاکہ وہ اسے دیکھیں اور اس میں داخل ہونے سے پہلے ان کی محبت اور شوق میں مزید اضافہ ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جنت پرہیزگاروں کے بالکل قریب کر دی جائے گی، ذرا بھی دور نہ ہوگی، یہ ہے جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا، ہر اس شخص کے لیے جو رجوع کرنے والا، پابندی کرنے والا ہو، جو رحمان کا غائبانہ خوف رکھتا ہو، توجہ والا دل لایا ہو۔ بس خوشخبری ہے ان کے لیے جب کہا جائے تم اس جنت میں سلامتی کے ساتھ داخل ہو جاؤ، یہ ہمیشہ رہنے کا دن ہے۔ جنت ایک ایسی جگہ ہے جہاں امن و سکون ہوگا، نہ کسی میں بغض و حسد ہوگا، نہ لڑائی و جھگڑا، ان کے منہ سے یہ بات نکلے گی سبحانک اللہم، اور ان کا باہمی سلام ہوگا السلام علیکم۔ وہاں ان کے لیے وہ نعمت ہے جو نہ آنکھ نے دیکھا، نہ کان نے سنا اور نہ کسی دل میں اس کا خیال گزرا ہے۔ اور اس سے بھی بڑھ کر، اس سے بھی عظیم، اس سے بھی افضل یہ ہوگا کہ وہ اللہ کے معزز چہرے کو دیکھیں گے، اس کا کلام سن کر لطف اندوز ہوں گے، اس کی قربت سے شاد کام ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو چاہیں انہیں ملے گا، ہمارے پاس اور بھی زیادہ ہے۔ اللہ کے بندو، اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو قرآن عظیم میں برکت عطا فرمائے اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے فائدہ پہنچائے۔ میں اپنی بات کہتا ہوں، اللہ سے اپنے لیے، آپ سب کے لیے، تمام مسلمانوں کے لیے مغفرت طلب کرتا ہوں، بس آپ بھی اللہ سے مغفرت طلب کرے، بے شک وہی غفور الرحیم ہے۔ تمام تعریف اللہ کے لیے ہے جس نے قرآن کریم کو متقیوں کے لیے ہدایت، مومنوں کے لیے رحمت و نصیحت اور عبرت لینے والوں کے لیے عبرت بنا کر بھیجا۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ ایک اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، اس کا کوئی شریک نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اللہ کے بندے اور رسول ہیں۔ اللہ درود و سلام اور برکت نازل فرمائے آپ پر، آپ کے آل و اصحاب پر، اور تا قیامت ان لوگوں پر جو ان کے طریقے پر چلیں۔ اما بعد، مسلمانوں، گزشتہ تنبیہ اور وعید کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے یہ سورہ دلیل دینے کے بعد دھمکی دینے کی طرف منتقل ہوتی ہے، چنانچہ وہ پچھلی قوموں اور گزشتہ زمانوں کے جھٹلانے والوں کا انجام یاد دلا رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور ان سے پہلے بھی ہم بہت سی امتوں کو ہلاک کر چکے ہیں جو ان سے طاقت میں بہت زیادہ تھیں، وہ شہروں میں ڈھونڈتے ہی رہ گئے کہ کوئی بھاگنے کا ٹھکانہ ہے۔ اس میں ہر صاحب دل کے لیے عبرت ہے اور اس کے لیے جو دل سے متوجہ ہو کر کان لگائے اور حاضر ہو۔ پھر اللہ تعالیٰ نے بیان کیا کہ اس نے آسمانوں اور زمین کو اور ان کے درمیان کی چیزوں کو 6 دن میں پیدا کیا اور اسے تھکان اور کمزوری چھو کر بھی نہیں گزری۔ سو جس ذات نے انہیں اس عظمت کے ساتھ پیدا کیا وہ دوبارہ لوٹانے اور زندہ کرنے پر قادر ہے، بلکہ یہ اس کے لیے زیادہ آسان اور معمولی ہے، اور اللہ کے لیے بلند ترین مثال ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یقیناً ہم نے آسمانوں اور زمین اور جو کچھ ان کے درمیان ہے سب کو 6 دن میں پیدا کیا اور ہمیں تکان نے چھوا تک نہیں۔ تاہم جھٹلانے والوں نے جھٹلایا، انکار کرنے والوں نے انکار کیا، اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ربانی ہدایت دی گئی کہ مشرکین کی اذیت رسانی پر صبر کریں اور ہر وقت تسبیح و ذکر میں مشغول رہیں۔ اللہ نے فرمایا پس یہ جو کچھ کہتے ہیں آپ اس پر صبر کریں اور اپنے رب کی تسبیح تعریف کے ساتھ بیان کریں۔ سورج نکلنے سے پہلے بھی، سورج
سورج غروب ہونے سے پہلے بھی، رات کے وقت بھی تسبیح کرو اور نماز کے بعد بھی۔ پھر یہ سورہ دوبارہ زندہ کیے جانے کے مناظر کی یاد دہانی کی طرف لوٹتی ہے۔ جس دن پکارنے والا پکارے گا، سور میں پھونک مارا جائے گا، مردے قبروں میں اٹھائے جائیں گے۔ اللہ نے فرمایا سن رکھیں، جس دن ایک پکارنے والا قریب ہی کی جگہ سے پکارے گا، جس روز اس تند و تیز چیخ کو یقین کے ساتھ سن لیں گے، یہ دن ہوگا نکلنے کا۔ ہم ہی جلاتے ہیں، ہم ہی مارتے ہیں، ہماری ہی طرف لوٹ کر آنا ہے۔ جس دن زمین پھٹ جائے گی، یہ دوڑتے ہوئے نکل پڑیں گے، یہ جمع کر لینا ہم پر بہت ہی آسان ہے۔ چونکہ قرآن کریم نجات اور سعادت کی بنیاد ہے، غائب و حاضر کے جاننے والے اللہ اور مومن کے درمیان تعلق کی ڈور ہے، اس لیے سورت کا آغاز قرآن کی قسم سے اور اس کا اختتام قرآن کے ذریعے یاد دہانی پر کیا گیا۔ اللہ نے فرمایا جو کچھ کہہ رہے ہیں ہم بخوبی جانتے ہیں اور آپ ان پر جبر نہیں کرنے والے۔ آپ قرآن کے ذریعے انہیں سمجھاتے رہیں جو میرے وعید سے ڈرتے ہیں۔ یہ کتنا شاندار آغاز اور کتنا جاندار خاتمہ ہے۔ اتنی بات ہوئی اور آپ سب کائنات کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گئے محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجیں۔ محکم بیان میں آپ کو اس کا حکم دیا گیا، چنانچہ رحمان و رحیم اللہ نے فرمایا بے شک اللہ اور اس کے فرشتے اس نبی پر درود بھیجتے ہیں، ایمان والو تم بھی ان پر درود بھیجو اور خوب سلام بھی پڑھتے رہا کرو۔ اور اوس بن اوس سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے افضل ترین دنوں میں سے جمعہ کا دن ہے، تم اس میں مجھ پر زیادہ سے زیادہ درود بھیجو کیونکہ تمہارا درود مجھ پر پیش کیا جاتا ہے۔ اللہ تو درود نازل کر محمد پر اور آل محمد پر جیسا تو نے ابراہیم پر اور آل ابراہیم پر جہانوں میں نازل کیا، بے شک تو لائق حمد اور صاحب عظمت ہے۔ اور برکت نازل کر محمد پر اور آل محمد پر جیسا کہ تو نے برکت نازل کی جہانوں میں ابراہیم پر اور آل ابراہیم پر، بے شک تو لائق حمد اور صاحب عظمت ہے۔ اے اللہ خلفائے راشدین ہدایت یافتہ ائمہ ابو بکر و عمر، عثمان و علی سے اور تمام صحابہ تابعین سے قیامت تک ان کے نیک پیروکاروں سے راضی ہو جا، ان کے ساتھ ہم سے بھی راضی ہو جا اپنے فضل و کرم اور احسان سے۔ اے اکرم الاکرمین، اے اللہ تو قرآن کو ہمارے دلوں کی بہار، ہمارے سینوں کا نور، ہمارے غموں کے دور ہونے، ہماری فکر مندیوں اور پریشانیوں کے ختم ہونے کا ذریعہ اور تیری بارگاہ تیری نعمتوں والی جنتوں تک لے جانے والا پیشوا اور رہبر بنا دے۔ اے اللہ اسلام اور مسلمانوں کو غلبہ عطا فرما، دین کے قلعہ کی حفاظت فرما، اس ملک کو تمام مسلم ممالک کو امن و سکون خوشحالی کا گہوارہ بنا اے رب العالمین۔ اے اللہ حق کے ذریعے ہمارے امام اور حکمران خادم حرمین شریفین شاہ سلمان اور ان کے ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان کی تائید فرما، ان دونوں کو ہر اس کام کی توفیق دے جو تجھے پسند ہوں اور جس سے تو راضی ہو اور جس میں ملک اور بندوں کی بھلائی ہو اور اسلام اور مسلمانوں کے لیے غلبہ و استحکام، اور انہیں اسلام اور مسلمانوں کی طرف سے بہترین بدلہ عنایت کر اے زمین و آسمان کے پروردگار۔ اے اللہ تو ہماری سرحدوں پر مقرر ہمارے سیکورٹی اہلکاروں سپاہیوں کی حفاظت فرما، اپنی طرف سے ان کی نگہبانی کر، تو ان کا معین و مددگار اور مؤید بن جا، تو ان کے سامنے سے، ان کے پیچھے سے، ان کے دائیں سے، ان کے بائیں سے اور ان کے اوپر سے ان کی حفاظت فرما۔ ہم انہیں تیری عظمت کی پناہ میں دیتے ہیں کہ وہ اپنے نیچے سے اچک لیے جائیں اے رب العالمین۔ اے اللہ تو فلسطین میں ہمارے بھائیوں کا مددگار بن جا، انہیں امن و امان، سلامتی، اطمینان و سکون عطا فرما۔ اے اللہ مسجد اقصی کی حفاظت فرما، اسے تا قیامت بلند و معزز بنا کر رکھ۔ اے اللہ تو ہمیں دنیا میں بھلائی دے اور آخرت میں بھلائی دے اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچا لے۔ اللہ کے بندو، اللہ تعالی عدل کا، بھلائی کا، قرابت داروں کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا حکم دیتا ہے، بے حیائی کے کاموں، ناشائستہ حرکتوں اور ظلم و زیادتی سے روکتا ہے۔ وہ تمہیں نصیحت کر رہا ہے کہ تم نصیحت حاصل کرو، تم بلندی و عظمت والے اللہ کو یاد کرو، وہ تمہیں یاد کرے گا۔ یقیناً اللہ کا ذکر سب سے بڑا ہے، اللہ ہر وہ چیز جانتا ہے جو تم جانتے ہو۔